خواب میں مردے دیکھنا، فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا، کیا یہ جادو کی علامت ہے؟ ہر طرف یہ بات بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہے، کوئی خواب آئے، کوئی بات ہو، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو، اسے جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے خواب، اگر خواب میں آپ کسی فوت شدہ انسان کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر جادو ہے، روحانی مسائل ہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہوتا کیا ہے، اگر آپ خواب میں کسی فوت شدہ اپنے عزیز کو دیکھ رہے ہیں، اگر اسے آپ خوشی کی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر اور ہے، اگر آپ اسے غمی کی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر اور ہے، آپ اسے پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر اور ہے۔ اب بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو خواب میں بتا رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے انسان کو کہ اس کے ساتھ معاملات شروع ہونے والے سے کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو خواب وحی الہی ہوتے تھے، کیونکہ پیغمبر کا خواب وہ تو وحی الہی ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو سچے خواب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو خواب اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آ رہا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فوت ہونے والا آپ کو پریشانی کی حالت میں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے حالات مشکل آنے والے ہیں، پریشانی والے حالات ہیں۔ تو اب ایسی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی صدقہ کریں، اور اس خواب کی وجہ سے جو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آپ پر آنے والی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی خواب ایسا آیا ہے، اس نے ایسا دیکھا ہے جو اسے پریشان کرنے والا خواب تھا، تو اسے اس کو زائل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں طرف وہ پھونک دے، 3 بار پھونکے۔ اس کے ساتھ اس کا جو خواب ہے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اب اس سے اگلی بات کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہے پریشانی والا، اللہ کے لیے صدقہ کر دے، تو یہ ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ خوشی کی حالت میں، اپنے کسی دوست کو دیکھا، اپنے کسی قریبی کو دیکھا خوشی کی حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے آسودگی سے، کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرنے والے ہیں، اس کے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ تو یہ خواب کے اندر اگر کوئی فوت شدہ آدمی ملتا ہے تو اس کی تعبیر قطعاً یہ نہیں ہے کہ جادو کے اثرات ہیں، اس لیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی خواب میں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر کوئی حسد کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ خواب ان کی تعبیر ایک الگ سے علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے۔ اپنے خواب کی تعبیر کسی اچھے تعبیر کرنے والے کے سامنے بیان کرنی چاہیے، ہر شخص کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی اس کی تعبیر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا کر دیا جاتا ہے، اور خواب کی ہمیشہ اچھی تعبیر کرنی چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی خواب کی، کسی نے پوچھ لیا ہے تو ہمیں اس کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے، کیونکہ جو تعبیر کی جاتی ہے اس کا بڑا تعلق ہے خواب کے ساتھ، بڑا گہرا تعلق ہے خواب کے ساتھ۔ تو اس لیے ہر خواب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جادو کا مسئلہ بن گیا ہے، جنات کے مسائل بن گئے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اگر اچھا خواب نظر آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا خواب آتا ہے تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اور جو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پڑھ کے اپنے بائیں طرف 3 بار پھونک دیں، اور اس کے بعد کروٹ بدل کے سو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ دائیں کروٹ سوتے تھے۔ ہمیں پورا اہتمام ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے جو اللہ کے نبی علیہ السلام اہتمام کرتے تھے، بستر پر آنے سے پہلے بستر کو جھاڑیں، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور نبی علیہ السلام بستر پہ بیٹھ کے
आखिरी तीनों कुल पढ़ा करते थे यूं हाथ रख के सामने। और मैं कहता हूं, लोग आते हैं उनसे मैं कहता हूं खुद अपना इलाज करें। तो ये इलाज है कि रात सोने से पहले अपने हाथ आगे रखें और आखिरी तीनों कुल पढ़ें। पढ़ने के बाद पूरे बदन पे जहां तक हाथ जाता है पूरे बदन पे मल लें। उसके बाद दूसरी मरतबा भी ऐसा करें, तीसरी बार भी ऐसा करें, तीनों कुल पढ़ के पूरे बदन पे पढ़ें। मैं नाज़रीन ये कहता हूं कि हमें ये अमल करने चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हर अमल आलीशान है और ये बेहतरीन हसद का जादू का तोड़ है। रात को हम ये करके सोए, दाएं करवट सोए। ये अज़कार पढ़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम का जो तरीका था वो क्या था कि आप दाएं करवट सोते थे, सोने की दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया रब्बि क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। ये दुआएं नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। और भी जो मसनून दुआएं वो पढ़ी जा सकती हैं और हमेशा कोशिश किया करें वो दुआएं पढ़ें जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताई हैं। सबसे बेहतरीन और जामे अल्फाज वो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताए हैं। और बनी हुई दुआएं और बनावटी दुआएं और लोगों की बनाई हुई दुआएं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि मसनून दुआएं उनको याद करना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। इसके दुनिया में भी फायदे हैं और आखिरत में भी है। अल्लाह ताला हमें हर तरह की भलाइयां अता फरमाए और हर तरह के शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।